اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ ہر زمانے کے کافروں کے نام کھلم کھلا چیلنج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی اگر تمہیں اس قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن حکیم کسی بشر انسان کا کلام ہے، فاتو بصورت من مثلی، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو جو فصاحت و بلاغت اور ہدایت اور علوم و معارف میں اس کتاب کے مشابہ ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، دنیا میں تمام لوگوں کو جمع کر لو، بڑے سے بڑے عقل مندوں کو جمع کر لو، بڑے سے بڑے زبان دانوں کو جمع کر لو، خود بھی زور لگاؤ، تمام مددگاروں کو بھی بلا لو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا لو اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہے، تو اس قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک صورت ہی بنا لو۔ مقام قرآن اور اعجاز قرآن، قرآن کا مقام اور قرآن کا معجزہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے منکرین کو کئی چیلنج دیے۔ ایک یہ چیلنج کہ اس قرآن جیسا قرآن پیش کر کے دکھاؤ، مگر وہ نہ دکھا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج کیا کہ اچھا اس قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا لو، مگر ان میں جرت نہ ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے چیلنج دیا اچھا اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لو، مگر سب کو سانپ سونگھ گیا اور ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکے۔ یہ قرآن حکیم کا مستقل ایک معجزہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ قرآن حکیم کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اس نے پیشگوئی کی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے، چاہے یہ سب جمع ہو جائیں اور قیامت تک محنت کر لیں۔ بس ایسا ہی ہوا، نہ تو اس زمانے میں کسی کی جرت ہوئی اور نہ اس کے بعد سے آج تک اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا۔ اور بھلا کیسے ہو سکتا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس جیسی کوئی چیز اور ہے ہی نہیں۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک نظر دیکھنے سے ہی اس کے ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس میں ہیں ہی نہیں۔ قرآن کریم تمام تر حق و صداقت و ہدایت سے لبریز ہے، نہ اس میں واہی تباہی باتیں ہیں، نہ ہنسی مذاق ہے، نہ کذب و افطرا ہے جو شاعروں کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ شاعر جو بڑے مشہور ہوتے تھے اس زمانے میں، آج کل بھی ہوتے ہیں، تو ان کے کلاموں میں جیسے ہنسی مذاق جھوٹ ہوتا ہے، اس طرح قرآن میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ شعراء کے پورے قصیدے میں بمشکل 2-1 شعر ہوتے ہیں، باقی سب بھرتی کے اور ادھر ادھر کی لیانی اور فضول باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف اس قرآن پاک پہ نظر ڈالو تو دیکھو گے اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے، دنیا اور دین کے نفع سے، خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے۔ پھر کلام پاک کی ترتیب و تہذیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگا ہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے، عجیب قسم کی لذت ہے۔ اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ ہے، اس کی تفصیل معجزے کی جان ہے، اس کی کسی آیت کا دہرانا شیریں کا مزہ دیتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو دل نہ اکتائے، مزے لیتے جاؤ، ہر وقت نیا مزہ پاؤ، مضامین سمجھتے جاؤ اور مضامین ختم نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کا ہی خاصہ ہے۔ اس چاشنی کا ذائقہ، اس مٹھاس کا مزہ کوئی اس سے پوچھے جنہیں عقل و حواس، علم و فضل کا کچھ حصہ قدرت نے عطا فرمایا ہے۔ اس کی تنذیر یعنی ڈرانا، دھمکاوا، تعذیب، پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے۔ انسانی دل کیا چیز ہے؟ اس کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور رحمتوں کا بیان دلوں کی کلی کو کھلا دینے والا ہے، شوق و تمنا کے دبے جذبات کو ابھارنے والا ہے، جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لانے والا ہے، جس سے دل کھل جاتے ہیں، کان متوجہ ہو جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کے عجائبات جو روز بروز نئے نئے نکلتے ہیں، اس کے اسرار جو کبھی ختم نہیں ہوتے،
مسلمان ادبا اور شعراء ان کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں کہ کیسا عجیب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ترتیب دیا ہے اور اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارا قرآن سے ابھی تک دل نہیں لگا، ہم نے قرآن کو ابھی تک دل میں نہیں اتارا، ہم نے ہر چیز کو دل میں جگہ دی لیکن قرآن کو دل میں جگہ نہیں دی، قرآن کو وقت نہیں دیا، قرآن کے مزے کو محسوس کریں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ چیلنج فرمایا کہ قرآن جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بالکل حق اور سچ کتاب ہے، ہم بھی اس کے حق اور سچ ہونے کو اپنے دل میں اتاریں، کیونکہ اسی کمی کی وجہ سے ہی ہمیں دین پر چلنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ جو ہمیں دین پر چلنے کا دل نہیں کرتا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اس درجے کا ایمان نہیں ہے، اس درجے کا قرآن پہ یقین نہیں ہے جس درجے کا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں دین کے کاموں کی توفیق ہوتی، کیونکہ انسان یقین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جس بات کا انسان کو یقین ہوتا ہے اسی طرف انسان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو، ایمان کو پختہ سے پختہ بنا دے، آمین۔